یہ کہنے کو ہے ایک تاریخی عمارت، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہے ایک لازوال محبت جس کا ایک نظارہ دیکھنے والے کو حیرت زدہ کرتے، اتنا حیران کہ اسے دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک قرار دیا گیا۔ ایک ایسا شاہکار جس کا ذکر محبت کرنے والے عقیدت و احترام سے کرتے ہیں، جس کا نام لیے بغیر محبت کی داستان ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ جی جناب، آپ بالکل ٹھیک پہچانے، یہ ہے مشہور زمانہ تاج محل۔ کہنے کو یہ ایک مقبرہ ہے، لیکن اس کی تعمیر اس طرح سے کی گئی کہ یہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ تاج محل مشہور مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل سے محبت کے اظہار کے طور پر تعمیر کرایا۔ مشہور ہے کہ ممتاز محل شاہ جہاں کی 7 بیویوں میں سے چوتھے نمبر پر تھی۔ ان کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے کاریگروں کو ایک ایسا محل تعمیر کرنے کا حکم دیا جس کی مثال نہ ملے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کے بعد مزدوروں اور تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ دوبارہ ایسا محل کہیں تعمیر نہ کیا جا سکے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں مغلیہ بادشاہوں اور تاج محل کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی۔ تو چلیں ہمارے ساتھ تاریخ کے اس خوبصورت سفر پر۔ ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مغلیہ بادشاہت کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ 4 بادشاہ حکومت کر کے رخصت ہو چکے تھے اور یہ دور شاہ جہاں کا دور تھا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کا پورا نام شہاب الدین محمد شاہ اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم تھا۔ جنوری 1552 کو پیدا ہونے والے شاہ جہاں سلطنت مغلیہ کے 5ویں بادشاہ ہیں۔ شاہ جہاں نے 1628 سے 1658 تک 3 دہائیاں ہندوستان پر حکومت کی۔ ان کی سب سے لاڈلی ملکہ ممتاز محل تھی، جن کا پورا نام ارجمند بانو ممتاز تھا۔ وہ 27 اپریل 1593 کو آگرہ میں پیدا ہوئی اور 30 اپریل 1612 میں ان کی شادی شاہ جہاں سے ہوئی، جو ممتاز کی پہلی اور شاہ جہاں کی تیسری شادی تھی۔ ممتاز محل ابو الحسن آصف خان کی بیٹی اور ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ان کے والد آصف خان مغلیہ دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ شادی کے بعد شاہ جہاں کا زیادہ وقت ممتاز محل کے ساتھ گزرتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ میں روز شطرنج کی بازی جمتی تھی۔ ایک بار تو بادشاہ کا مزاج کچھ زیادہ ہی شاہی ہو گیا اور اس نے شرط میں تخت و تاج لگا دیے۔ کھیل شروع ہوا تو بادشاہ، کھلاڑی، غلام، پیادے انہی حریفوں کی چالوں کے مطابق آگے پیچھے چلتے، مرتے، جیتے رہے۔ سنسنی اس وقت بڑھ گئی جب شاہ جہاں شکست کی طرف جاتے دکھائی دیے، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے رہے، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے جب ہم ملکہ کے ہیں تو تخت و تاج بھی انہی کا ہی ہوا، اور جب وہ ہماری ہیں تو سب ہمارا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ ہار جاتا ہے اور ملکہ کی ہنسی پورے محل میں گونجتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی محبت کی گواہی دیتے ایسے ان گنت واقعات لکھے ہیں۔ اسی لیے مشہور ہے کہ ممتاز ہر لحاظ سے ممتاز تھی۔ وہ شاہ جہاں کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اس لیے حکومتی معاملات میں دخل اندازی بھی کر لیا کرتی تھی۔ بلکہ کچھ تاریخ دان تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اصل حکمران ممتاز محل ہی تھی، کیونکہ ان کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے تھے۔ شاید اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ممتاز نے ہر مشکل وقت میں بادشاہ کا ساتھ دیا، اس وقت بھی جب ان کے اپنے بھائی کے ساتھ شہنشاہ بننے کے معاملے پر جھگڑا ہوا اور سازشوں کا سلسلہ چلا تو ممتاز نے ڈٹ کر شوہر کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ باقیوں کو کچلنے کے لیے فوجی مہموں میں بھی وہ شاہ جہاں کے ساتھ رہیں۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہوگی کہ اس شاہی جوڑے کے 14 بچے تھے، جبکہ ممتاز محل کی موت بھی 14ویں بچے کی پیدائش کے موقع پر ہوئی، اور وہ 17 جون 1631 کو 39 سال کی عمر میں بادشاہ کو چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئیں۔ اس جدائی نے شاہ جہاں کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے خود کو بہت محدود کر لیا، زندگی کی ساری رنگینیوں سے منہ موڑ لیا، سفید بالوں کو اکھاڑنا چھوڑ دیا اور موسیقی سے دل بہلانا چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، رنگین شاہی لباس چھوڑ کر سفید کپڑے پہننے لگے، اور مسلسل رونے سے ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ممتاز محل کو تاریخ میں امر کرنے کا ایسا منصوبہ بنایا جس نے دونوں کی محبت کو زندہ و جاوید بنا دیا۔
और ये मंसूबा ताज महल की सूरत में आज भी इस जोड़े की मोहब्बत की गवाही दे रहा है। ये मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि वफात के बाद शाहजहां ने भी इसी ताज महल में दफन होना पसंद किया। और अब जिक्र हो जाए कुछ ताज महल की अछूती तामीर का। मशहूर है कि ताज महल के तसव्वुराती नक्शे की तख्लीक खुद शाहजहां ने की, जिसे हकीकत का रूप देने के लिए उस वक्त के बेहतरीन माहिरीन की खिदमत हासिल की गई। जिन माहिर उस्तादों का इंतखाब किया गया वो सब के सब अपने फन में यकता थे। इनमें माहिर उस्ताद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम, मुर्शद शेराजी और उस्ताद हमीद शामिल हैं, जिन्होंने ताज महल जैसा शाहकार तख्लीक किया। तामीराती तर्ज मोहब्बत की ये लाजवाल निशानी 50 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैली है, जिसे पूरी दुनिया में फन तामीर का बेहतरीन नमूना तस्लीम किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ताज महल फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी तर्ज तमीर का खूबसूरत मिलाप है। ये मकबरा चकोर शक्ल का है जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इसके मीनार 137 फुट बुलंद है, जबकि मकबरे की दीवारें पत्थरों से बनाई गई हैं। एक बड़ा दरवाजा है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फुट है। नाज़रीन, आज बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट साल 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल में मुकम्मल हो जाता है, मगर उस वक्त इतनी जदीद और तेज टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इसलिए इतना बड़ा ये महल 2-4 वर्ष में पाया तकमील को नहीं पहुंचा, बल्कि इसे बनाने में 21 बरस लग गए। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, ताज महल 21 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। कितना सब्र किया होगा बादशाह सलामत ने इसे हकीकी रूप में देखने के लिए। ताज महल की असल इमारत जो शुमाल में वाक़ है, ये 315 मुरब्बा फुट वसी चबूतरे पर बनाई गई, जिसकी ऊंचाई 18 फुट है, जबकि ताज महल को 186 मुरब्बा फुट पर बनाया गया है। ये 1 या 2 मंजिला इमारत है, जिसके ऊपर 58 फुट कुतर का 80 फुट ऊंचा गुम्बद बनाया गया है। ये गुम्बद भी अपनी मिसाल आप है, जो जमीन से 200 फुट ऊंचा है, और यही इसकी असल पहचान भी कहलाता है। इस मकबरे की दीवारें पत्थरों से बनाई गई हैं। ताज महल की मजमूई बुलंदी 171 मीटर है। मोहब्बत की इस यादगार को बनाने में हजारों मजदूरों ने हिस्सा लिया। तारीखी किताबों के मुताबिक 22,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। नाज़रीन, जिस वक्त ताज महल को बनाया गया उस वक्त वजनी चीजें उठाने के लिए जदीद मशीनरी मौजूद नहीं थी। ये कमी ताकतवर तरीन हाथियों ने पूरी की, और 22,000 मजदूरों के साथ 1,000 हाथी भी भारी सामान उठाने का फरीजा अंजाम देते रहे। नाज़रीन, अब बात कर ले मकबरे की तमीर की। अच्छा नाज़रीन, ताज महल की सारी खूबसूरती उसके मकबरे में समाई है, जिसे गोलाई में बनाया गया है। ताज महल की अहमियत और शाहजहां की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी अंदरूनी सजावट और तज़य्युन और आराइश में 28 किस्म के कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए। ताज महल की खास बात इसमें सफेद संगे मरमर का इस्तेमाल है। इसके अलावा भारत बल्कि चीन, अरब, अफगानिस्तान और श्रीलंका से मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थर भी मंगवा कर इसमें लगाए गए। एक अंदाजा है कि इसमें तकरीबन 30 तरह के पत्थरों को तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर कीमती पत्थरों के अलावा हैं जो मकबरे के अंदर लगाए गए। उस वक्त ताज महल की तामीर पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए बनते हैं। सिर्फ एक मकबरे की तामीर पर इतने साल काम और इतना खर्चा ये सिर्फ शहंशाही बर्दाश्त कर सकते हैं।